اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سر اللہ الموجود نور اللہ المشہود حجت اللہ الموجود مولانا و مولا الثقلین باب مدینۃ العلم الثقلین مولانا صاحب العصر والزمان الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و ائمۃ المعصومین خصوصاً ولایت صاحب الامر والزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ سامعین محترم، اپنی زبانوں کو معطر کیجیے درود پاک کے ساتھ۔ شہنشاہ معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار ولی العصر حجت دوراں صاحب الزمان شریکۃ القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان صاحب تبرکات انبیاء صاحب تبرکات اولیاء صاحب تبرکات اوصیاء صاحب تبرکات ائمہ صاحب کمیز یوسف صاحب خاتم سلیمان صاحب امامت الصحاب صاحب ناکائی یافور صاحب مرتجس صاحب ذوالفقار عروۃ الوثقی لغایت القصوی لقدرت الجامعہ مثل الاعلیٰ بقیہ کوثر بقیہ آل محمد علم آل محمد حلم آل محمد روح آل محمد جمال آل محمد کمال آل محمد قلب آل محمد مقصود آل محمد مطلوب آل محمد رحمت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد منتقم آل محمد قائم آل محمد دن کا وارث رات کا وارث سورج کا وارث چاند کا وارث ستاروں کا وارث کائنات کا وارث کعبہ کا وارث مدینے کا وارث حجر اسود کا وارث کربلا کا وارث ذوالفقار کا وارث مرتجس کا وارث غریبوں کا وارث مسکینوں کا وارث
غدیر کا وارث، مباہلے کا وارث، اپنے نانا کی حسین زلفوں کا وارث، کائنات میں بے سایہ محمد کا بے سایہ پوتا نواسا آج بھی پردہ غیبت میں اس انتظار میں ہے کہ کب میرے چاہنے والے مجھے اس شدت سے پکاریں کہ میں اپنی نقاب غیبت الٹ کر منبر شہود پہ جا بیٹھوں۔ دعا کیجئے اسی لمحے، اسی آن، اسی ساعت میں شہنشاہ ولی العصر سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو اور ان کے خروج میں آسانی ہو۔ شہنشاہ مقدس کے ظہور پر نور میں آسانی کے لیے، تاجیل کے لیے ایک مرتبہ سب اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ابنتی ام ابیہا۔ پاک رسول کا ایک فرمان ذیشان میں نے ابھی تلاوت فرمایا ہے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں ان ابنتی ام ابیہا، میری بیٹی ام ابیہا ہے، جس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ اس فرمان پاک کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ ماں کا حقیقی ترجمہ محترم سامعین ہے اصل، بنیاد، جیسے ہم زمین کو بھی ماں کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی اصل بنیاد زمین ہے۔ اب اس فرمان کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ پاک رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ میری صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ میری اصل ہے۔ بات بہت عجیب ہے، ظاہر میں باپ اصل ہوتا ہے اولاد کی، لیکن رسول کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی میری اصل اور بنیاد ہے؟ اور یہ صرف رسول نہیں کہہ رہے بلکہ خود اللہ یہی اعلان فرما رہا ہے کہ ملکہ عالمین رسول کی اصل، بنیاد اور حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ سب پاک سیدہ معظمہ کی بارگاہ میں اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال سیدہ، شرف میں وحدت ادا امامت چبی نبوت جمال سیدہ، ہو جس پہ نازاں دل مصور وہ نقش حسن کمال سیدہ، خدائے بے مثل کی خدائی میں تا عبد بے مثال سیدہ، یہ شمع عرفان ایزدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی ابتدا ہے، اور یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو کہ آسماں بھی تہے قدم ہے، اسی کے جلووں سے ہے یہ دنیا، اسی کی غیبت رخ عدم ہے، اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسماں کی کمر میں خم ہے، کیا کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ مرتضیٰ کے سوا جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا خدا نے اس کو ضرور بخشا، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فرو و اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے،
حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل سیدہ، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل سیدہ، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل سیدہ، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل سیدہ، حضور سیدہ بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم سامعین، حدیث قصہ جو کہ عام طور پر شیعہ حضرات کے یہاں ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، اس میں جب پنجتن پاک جناب سیدہ کی چادر تطہیر کے اندر جمع ہو گئے تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاک رسول کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابنتی ام ابیہا، میری بیٹی میری ماں ہے، اور ماں کا مطلب اصل اور بنیاد ہوتا ہے، اور یہ صرف رسول نہیں کہہ رہے بلکہ خود اللہ بھی یہی اعلان کر رہا ہے کہ ملکہ عالمین رسول کی اصل بنیاد اور حقیقت ہے، اور اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے حدیث قصہ میں۔ جب جبرائیل نے اللہ سے پوچھا من ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے میرے اللہ؟ پہلے تو میرا سوال ہے، اے جبرائیل، تو روز اس گھر میں آ کر نوکری کرتا ہے، تو نہیں جانتا چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، میں نے انہیں جدا جدا دیکھا ہے، لیکن آج یہ سارے نور واحد بن کر چادر توحید تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے ہیں۔ اب میں ان میں نہیں پہچان سکتا ان میں سیدہ کون ہے، ان میں رسول کون ہے، امیر المومنین کون ہے، پاک شہزادے کون ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہم میں فرق تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ہم میں فرق ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر سامعین محترم کوئی کہے کہ اذان میں ایک محمد کا ذکر جائز ہے، دوسرے کا بدعت ہے، نماز میں ایک محمد کا ذکر جائز ہے، دوسرے کا بدعت ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ انسان نہیں، انسان کی اولاد نہیں بلکہ شیطان کی اولاد ہوگا۔ جب جبرائیل نے پوچھا اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں اللہ نے کیا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم السیدۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ جناب سیدہ کائنات ہے، اور ان کے پاک بابا ہیں، اور ان کے پاک سرتاج ہیں، اور 2 پاک بیٹے ہیں۔ اے اللہ، قانون ہے گھر کے افراد کا تعارف گھر کے بڑوں سے شروع ہوتا ہے، اور باقی کا تعارف بھی گھر کی بڑی شخصیت کے نام پہ ہوتا ہے، اور اس گھر میں کائنات کے رسولوں کے رسول، پھر ولیوں کے ولی بھی ہیں، لیکن تیرے تعارف کا انداز عجیب ہے، تو رسولوں کے رسول اور ولیوں کے ولی کے تعارف کو بھی ملکہ عالمین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا محتاج سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جناب سیدہ معظمہ پاک بی بی سب خاندان کی اصل ہے، اور اس کی دلیل ہے دعائے ابرات میں میرے امام زمانہ نے بیان فرمائی کی ہے۔ دعائے ابرات میرے مولا نے سید رضی کو تعلیم فرمائی تھی، اور اس دعا میں اللہ کی قربت کی دعا مانگی جاتی ہے، اور قربت حاصل کرنے کے لیے عزیزان محترم 14 کا معصومین کا واسطہ دیا جاتا ہے۔
सबसे पहले रसूल का वास्ता दिया जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिरसूलिका अल्लज़ी तवज्जतहुम ताजल जलालती। ए अल्लाह, मैं तेरी कुर्बत चाहती हूँ तेरे उस रसूल के सदके से जिसके सर पे तूने ताज जलालत सजाया है। जुल जलाल रसूल के बाद जब पाक बतूल बीबी का वास्ता दिया जाता है तो फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बेखैरतिल अखयार व उम्मुल अनवार। ए अल्लाह, तुझे वास्ता है उस बीबी का जो साहिब इख्तियार की भी माँ है, जो हर साहिब इख्तियार की इख्तियार है। अजीज़ान मोहतरम, ये साहिब इख्तियार कौन है? मैं अर्ज़ करूँ, ज़माने का इमाम साहिबुल अम्र होता है, यानी कायनात की हर चीज़ का मुख्तार, और ये मुअज़्ज़मा है जो तमाम आइम्मा की भी मुख्तार है। ज़माने पे राज है, मुझे कहने दीजिए, मैं कहने में हक बजानब हूँ, ज़माने पे राज है अल्लाह की हुज्जतों का, और हुज्जतों पे राज है पाक बतूल का। और इसकी दलील है मेरे छठे शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। मेरे मौला से जब पूछा गया कि मौला, आप सब आइम्मा मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है, तो क्या आप पर भी कोई हुज्जत है? मेरे मालिक ने फरमाया नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना हुज्जतुल्लाह अलैना। हम सब अल्लाह की हुज्जत है मखलूक पर, और हमारी दादी अल्लाह की हुज्जत है हम सब पर। इसीलिए दुआए अबरात में मेरे बारे में शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं कि वास्ता है मेरे अल्लाह उस पाक बतूल का जिसका सब हुज्जतों पे इख्तियार है, व उम्मुल अनवार, जो कायनात के हर नूर की असल है। अगर आप सबका दिल हो तो मैं बता न दूं कायनात में नूर कौन कौन है? बहुत तवज्जो चाहती हूँ अजीज़ान मोहतरम। कायनात में नूर कौन कौन है? फरिश्ते नूर हैं, और नूर की असल है जनाब सैयदा मुअज़्ज़मा। अपने लबों को भी मुअत्तर करते रहिए दरूद पाक के साथ कि पाक मुअज़्ज़मा का जिक्र है जो अल्लाह की हुज्जतों की हुज्जत है। फरिश्ते नूर हैं और नूरों की असल है ये मुअज़्ज़मा। कुरान नूर है और तमाम अनवार की असल है जनाब सैयदा मुअज़्ज़मा। अर्श नूर है और तमाम नूरों की असल है जनाब सैयदा। लोह कलम नूर है, तमाम अनवार की हकीकत है जनाब सैयदा। कोहे तूर पे जो जलवा हुआ था, अगर परेशान न हो जाओ, कोहे तूर पे जो जलवा हुआ था वो नूर था, नूर का था, तो हर नूर की असल है जनाब सैयदा। थोड़ा मेरा साथ देना। अगर 11 आइम्मा नूर हैं, मेरे मौला फरमा रहते हैं मेरी दादी हर नूर की असल है, तो अगर परेशान ना हो जाओ, मेरा मौला अली नूर है तो सैयदा हर नूर की असल है। और अगर मेराज करना चाहती हो, अगर मेराज करना चाहते हैं आप, तो रसूल नूर है और पाक बतूल हर नूर की असल है। ये तो इस डर से मैं नहीं पढ़ रही कि आपके ज़र्फ छलक ना पड़े, वरना हकीकत इससे बहुत आगे है। अगर सबका दिल हो तो मैं कुरान से एक नूर बताने लगी हूँ। 1.25 लाख नबी नूर हैं और हर नूर की असल है पाक मुअज़्ज़मा। अल्लाह कह रहा है कुरान में, एक पूरा सूरा है सूरा नूर के नाम से, है ना। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है और ये हर नूर की असल है। इसीलिए हदीस किस्सा में जब पंजतन पाक का तारुफ हुआ तो इस मुअज़्ज़मा के नाम से हुआ, इस शहज़ादी के नाम से हुआ, क्योंकि ये 11 इमामों की भी असल हैं और रसूल की भी असल हैं। आप परेशान ना हो जाइए, मैं वो हदीस कुदसी पढ़ने लगी हूँ जिस पर तमाम शिया सुन्नियों का अकीदा है। इस हदीस कुदसी का पहला जुमला मुसलमानों के बच्चे बच्चे को याद है।
لیکن اللہ جانے یہ حدیث کیوں نہیں پوری پڑھی جاتی۔ حدیث قدسی میں اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کائنات ہے تو میرے رسول کی وجہ سے، یہ کائنات بنی ہے تو اپنے رسول کی محبت میں بنائی ہے، اس نے کائنات سجائی ہے تو اس نے اپنے حبیب کی محبت میں، الفت میں سجائی ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، آواز قدرت آتی ہے، ولولا علی لما خلقتو کا، اے اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے حبیب اگر میرا مولا علی نہ ہوتا تو میں تجھے ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کائنات ہے تو میرے رسول کی وجہ سے، میرا رسول ہے تو میرے مولا علی کی وجہ سے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو علی ولی اللہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ علی ولی اللہ کے بغیر محمد الرسول اللہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا وجود اگر باقی ہے تو میرے مولا علی کی ولایت کے وجہ سے۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں جملہ پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ آگے ارشاد ہوا وَلَوْلَا السَّيَّدَةُ لَمَا خَلْقَتُكُمَا، اگر ملکہ عالمین نہ ہوتی اے مصطفیٰ اور اے میرے مرتضیٰ تو میں تم دونوں کو ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے سیدہ معاف کیجیے گا، وجہ خلقت کائنات بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور امیر المومنین کے ظہور کی وجہ بھی ہے جناب سیدہ۔ اب پتہ چلا آپ کو، علم ہوا کہ جب پاک مخدومہ تشریف لاتی تھی تو رسولوں کے رسول، رسولوں کے شہنشاہ، نبیوں کے سردار تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اگر معراج کرنی ہے تو آپ کو ذرا اور بلند مقام پہ نہ لے جاؤں، بلند منزل پہ نہ لے جاؤں، اور آج ایک اور حقیقت بتانے جا رہی ہوں کہ رسول کیوں کھڑے ہو کر تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہوتی تھی، اگر بیٹی کی تعظیم رسول کرتے تو پھر کائنات کے ہر باپ کے لیے یہ سنت ہو جاتی کہ وہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ بیٹی کی تعظیم نہیں تھی، کیونکہ جناب سیدہ کے شکل میں حقیقت محمدیہ چلی آتی تھی، اس لیے پاک رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تعارف میرے مولا حسن نے کروایا اپنے گھر پاک کا 3 جملوں میں۔ پاک مولا علی نے مسجد میں تشریف فرما تھے، یا اپنے بیٹے امام حسن سے ارشاد فرمایا بیٹا حسن جاؤ نانا کے منبر پر اور اپنے گھر کے فضائل پڑھو۔ میرے مولا حسن نے نانا کے منبر کو زینت بخشی، اپنے پہلا جملہ اپنے نانا کے بارے میں فرمایا، اپنے نانا کے تعارف میں فرمایا، نانا کا تعارف کروایا۔ فرماتے ہیں جدی قلب من لا قلب لہ، اے لوگو میرا نانا اس اللہ کا دل ہے جو اس کا کوئی دل ہی نہیں ہے۔ میرا مولا فرما رہا ہے میرا نانا اس اللہ کا دل ہے۔ مسلمان ساری زندگی اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کے دل کو راضی کیا جاتا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کرو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ صرف وہ ہوگا جس سے رسول راضی ہوں۔ اور آگے مولا حسن بادشاہ نے اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میرے امام مولا، میرے مسموم مولا، میرے امام سبز قبا مولا اپنے بابا کا تعارف کروا رہے ہیں، اور مقام تعارف میں ارشاد فرماتے ہیں ابی وجہ من لا وجہ لا، میرا بابا اس اللہ کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے دل کو راضی کرو۔ اب کیسے پتہ چلے کسی کا دل راضی ہوا یا نہیں؟ دل سے پتہ نہیں چلتا، جب کسی کا دل راضی ہو تو چہرے پہ عکس آتا ہے کہ دل راضی ہے یا نہیں۔ اگر چہرہ راضی تو دل راضی،
میرا مولا علی اللہ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے مولا علی کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، کوئی اس وقت فیصل آباد میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی لاہور میں راضی کر رہا ہے، کوئی گھر میں راضی کر رہا ہے، کوئی بستی میں راضی کر رہا ہے، کوئی مسجد میں راضی کر رہا ہے، کوئی جنگل میں راضی کر رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی بھی ملک میں، امریکہ میں راضی کر رہا ہے، کوئی ایران میں راضی کر رہا ہے، کوئی عراق میں راضی کر رہا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہو وہاں وہاں چہرہ بھی موجود ہو۔ اسی لیے میرے مولا علی کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جہاں بھی جاؤ گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ اب ان دو جملوں کے بعد تیسرا جملہ پڑھنے جا رہی ہوں جو مولا حسن بادشاہ نے اپنی گھر کے فضائل پڑھے ہیں۔ ایک جملہ نانا کے لیے، ایک جملہ بابا کے لیے، اور ایک جملہ اپنی پاک والدہ کے لیے۔ میرے مولا حسن بادشاہ فرماتے ہیں، اپنی پاک والدہ کا، اپنی پاک اماں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امی حجاب من لا حجاب الا، میری اماں اس اللہ کا حجاب ہے جس کا کوئی حجاب نہیں۔ سیدہ معظمہ حجاب توحید ہے۔ اگر توحید تلاش کرنی ہے تو سیدہ میں تلاش کرو۔ حجاب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پرانے زمانے میں عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھیں اس کو حجاب کہتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ مستورات سمجھتی ہیں کہ پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چادر کو بھی حجاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ حجاب نہیں ہے۔ اگر میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، خصوصاً میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو خدا را سنیے، توجہ سے سنیے۔ اگر اپنے آپ کو آپ جناب سیدہ معظمہ کی کنیز مانتی ہیں، اگر دل میں یہ خواہش ہے کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پردے کو اختیار کیجیے، اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹیے، کیونکہ وہی خاتون، وہی مستور، وہی عورت صاحب عزت ہے جو پردہ دار ہے۔ تو پاک مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اماں اس اللہ کا حجاب ہے جس کا کوئی حجاب نہیں ہے۔ سیدہ حجاب توحید ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ حجاب اس چادر کو نہیں کہتے جسے آج حجاب کا نام دیا جا رہا ہے، چادر اس مکنے کو نہیں کہتے جسے آج حجاب کا نام دیا جا رہا ہے، چادر حجاب آج بھی اس برقعے کو نہیں کہتے جسے آج حجاب کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں ستر پوشی کی بجائے ہر عضو نمایاں ہوتا ہے۔ خدا را ایسا برقع مت پہنے بیٹیاں جس میں آپ کے عضو بدن نمایاں ہو۔ آپ جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں، آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے۔ اور تمام مرد حضرات بھی یہ سن لیں کہ آپ سب کی عدالت بھی امام زمانہ کی بارگاہ میں لگنی ہے۔ مستور کو دیکھ کے اپنی نظریں جھکا لیا کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی مستور کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی زوجہ کے لیے، آپ کی بہن کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کا بھائی، ان کا بابا، ان کا والد، ان کا بیٹا صاحب حیا ہے۔ تو میں عرض کر رہی ہوں کہ حجاب کا تھوڑا سا مفہوم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جو پرانے زمانے میں عورتیں ٹوپی برقع پہنتی تھی اس کو حجاب کہتے ہیں، جس میں عورت کے وجود کا کوئی حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب تو مستورات یہ سمجھتی ہیں الحمدللہ کہ انہیں پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ عورت کا پردہ ہی عورت کی عزت ہے، ورنہ اگر پردہ باقی نہ رہے تو عورت عزت کے لائق نہیں رہتی۔ ستر پوشی، ستر مستور، بہرحال حجاب کہتے ہیں اس برقعے کو جس میں عورت کا جسم محسوس نہیں ہوتا، اور جب عورت برقع پہن کے چلتی ہے تو دیکھنے والوں کو عورت کا چلنا
ایسا لگتا ہے جیسے برقع چل رہا ہو، عورت اس اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، توجہ چاہتی ہوں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا امی حجاب و من لا حجاب اللہ، میری پاک اماں اللہ کا حجاب ہے، حجاب توحید ہے جناب سیدہ۔ اب پتہ چلا جب جناب سیدہ آتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ جب بھی پاک بی بی تشریف لاتی تھی تو صرف معظمہ نہیں آتی تھی، سیدہ نہیں آتی تھی، پاک رسول کی دختر تشریف نہیں لاتی تھی، بلکہ حجاب توحید آ رہی تھی جس کے اندر توحید چھپی ہوئی تھی، اسی لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ میں نے آج جو ذکر کیا ہے اپنی پاک مخدومہ کا، سانسوں کا رشتہ بدن سے ختم ہو سکتا ہے، دنیا کے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر اس مخدومہ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے جو اپنے تمام خاندان پاک کا اصل ہے۔ مومنین، شوال کا چاند لوگوں کے لیے عید کا پیغام بن کے چڑھا ہے، مگر مومنین کے لیے، منتظرین کے لیے، صاحبان درد کے لیے یہ درد کا چاند نمودار ہوا ہے، یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے۔ عزیزان محترم، دل تو میرا تھا کہ آج میں 10 شوال کے متعلق کچھ پڑھوں، لیکن بھائی علی رضا نے اچانک مجھے جو پوسٹ سامنے آئی میری، تو اس میں انہدام جنت البقیع کے متعلق لکھا ہوا تھا، میں آج اسی کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ قبل اس کے کہ میں انہدام کے متعلق کچھ عرض کروں، 8 شوال انہدام بھی ہے اور 10 شوال اے شیعان عصر تمہارے امام کی غیبت کا دن بھی ہے۔ آٹھ ربیع الاول 260 ہجری، 11ویں شہنشاہ معظم کا جنازہ، امت کا جو دستور تھا اس خاندان کہ دکھ کی رات میں شب خون مارنے کا جو طریقہ تھا وہ نیا نہیں تھا۔ سادات کے گھر میں، سامرہ میں، سرمن رائے میں پھر قیامت کی رات آ گئی۔ عزادارو، قیامت کی شام نمودار ہوئی 8 ربیع الاول کو، جب لشکروں والی سرکار کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا تھا، اور بطول کے گھر میں ایک بار پھر شام غریبہ نمودار ہو گئی۔ خیر، چونکہ میں اپنے موضوع سے ہٹ رہی ہوں، بس 2-4 لفظ 10 شوال کے بارے میں عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ 260 ہجری 8 ربیع الاول سے لے کر 329 ہجری تک بر روایت دیگر 69 سال غیبت صغریٰ کا زمانہ، یعنی کہ لوگوں کو مہلت دی گئی کہ شاید اس عرصے میں انہیں اپنے امام حق کی ضرورت محسوس ہو اور یہ پرخلوص طریقے سے باوفا بن کر امام کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیں۔ لیکن جب لوگوں میں نہ خلوص نہ وفا کی رمق دیکھی تو بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت
कुबरा इख्तियार करनी पड़ी हुज्जत आखिर को। 329 हिजरी 10 शवाल से लेकर ताइन का आज तक गैबत कुबरा का ज़माना जारी और सारी है। हमारे लिए बाइस निदामत बात यह है कि हम अज़ादार तो हैं, हम मोमिन तो हैं, समझते हैं, लेकिन हम सच्चे मुंतज़िर नहीं हैं। और इस बात की निशानी ये है, गवाही इस बात की ये है कि अगर सच्चे मुंतज़िर होते, वफादार होते, बा-इख़लास होते, तो आज गैबत की स्याह रात हम पे तारी न होती। दुआ यही है कि जल्द अज जल्द हम में वो शऊर बेदार हो जाए, हम में हर रियाकारी का खात्मा हो जाए और हम सच्चे मुंतज़िर, सच्चे वफादार बनकर अपने इमाम की बारगाह में अपने सर को झुका दें। बहरहाल मोमिनीन, मैं अपने मौजू की तरफ पलट के आती हूँ। 8 शवाल, वो पुरदर्द दिन जब शियों के रहनुमाओं के मज़ार हटा दिए गए, इसलिए हर साल 8 शव्वाल को शिया एहतजाज करते हैं। मसला शियत का नहीं है, मसला शरीयत का है। 8 शव्वाल 1344 हिजरी 21 अप्रैल 1925 सऊदी हुक्मरानों ने शेख अब्दुल्लाह के फतवे पर जन्नतुल बकी की ज़मीन से आसमान को हटा दिया। सबसे मारूफ कब्र जन्नतुल बकी में सरकार अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की है, जो वजूद में बाप से पहले है, ज़हूर में बाप के बाद है। वजूद में बाप से पहले ना होती तो बाबा कभी उसे अपनी माँ ना कहते। जन्नतुल बकिया में हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की क़ब्र थी, जो मुसलमानों ने मुनहदम की। जन्नतुल बकी में 28 सफ़र 50 हिजरी निवासाए रसूल दफन हुए। इमाम हसन मुज्तबा का मज़ार बनी, जिसे नाम नेहाद मुसलमानों ने मुनहदम किया। जन्नतुल बकी में 25 मुहर्रम 95 हिजरी इबादतों की जीनत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़ब्र बनी, जिसे नाम नेहाद मुसलमानों ने मुनहदम किया। 7 ज़िलहज 114 हिजरी इमाम बाक़िरुल अलूम की क़ब्र बनी जन्नतुल बकी में, जिसे मुसलमानों ने मुनहदम किया। 15 शवाल 148 हिजरी सादक़ आले मोहम्मद की क़ब्र बनी जन्नतुल बकी में, जिसे मुसलमानों ने मुनहदम किया। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा की क़ब्र, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी की क़ब्र, रसूल की चची की क़ब्र है जन्नतुल बकी के क़ब्रस्तान में। मोहम्मद को माँ बन के पालने वाली अली की माँ की क़ब्र है जन्नतुल बकी के क़ब्रस्तान में। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बिन अब्दुल मुत्तलिब की क़ब्र है। हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र सादक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र थी जन्नतुल बकी में। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की क़ब्र जन्नतुल बकी के क़ब्रस्तान में है। बीबी हलीमा सादिया की क़ब्र जन्नतुल बकी में है। अलमो वाले सरकार की पाक वालदा की क़ब्र है जन्नतुल बकी में। रसूल की चची की क़ब्र है जन्नतुल बकी में। हज़रत अकील बिन अबू तालिब की क़ब्र है जन्नतुल बकी में। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की क़ब्र है जन्नतुल बकी में, जो हज़रत ओन मोहम्मद के वालिद गिरामी भी हैं। रसूल की वो 3 बेटियां जिसे मुसलमान ज़्यादा मानते हैं, उनकी क़ब्रें हैं जन्नतुल बकी में। चलो इसका एक का हया न करते, उन 3 का हया ही कर लेते। शोहदा और शोहदा की तमाम शोहदाए ओहद और शोहदाए ओहद की तमाम कब्रें जन्नतुल बकी के क़ब्रस्तान में हैं। हज़रत उस्मान सहाबी रसूल के, उनकी क़ब्र है जन्नतुल बकी में।
حضرت سعد ابن زرارہ صحابی رسول، حضرت عمار کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت ابو سعید خدری کی قبر ہے جنت الرسول، صحابی رسول ہے، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت مقداد بن اسود صحابی رسول، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت ارقم بن ارقم صحابی رسول ہے، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت مالک بن اشتر صحابی ہیں رسول کے، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت حسان بن ثابت ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، حضرت ابو ہریرہ مسلمانوں کے نزدیک صحابی ہیں رسول ہیں، ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، پگلی ریت کے گناہگار ولی آل سعود، پگلی ریت کے گناہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے، شرم نہیں آتی ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کے پھر بھی مسلمان رہے، 14 کے توسل سے کن کا یہ فسانہ، 14 کے توسل سے ہے کن کا یہ فسانہ، امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ، پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ، بہتر ہے وہ جس نے انہیں جانا نہیں مانا، جس کا عقیدہ بھی میرے ساتھ ملے وہ اپنی ماں کو دعا دے، جس نے انہیں مانا ہے وہ انسان بنا ہے، جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے، جب ہو گئے توحید کے فرامین فراموش، جب ہو گئے توحید کے فرامین فراموش، پیدا ہوئے تاریخ میں ادیان فراموش، ایمان سے باغی ہوئے ایمان فراموش، کم ظرف عرب بن گئے احسان فراموش، اشراف کے دشمن تھے وہ اخلاق سے عاری، خود ساختہ ارباب کے بد مست پجاری، جب داغ لگے حضرت عیسیٰ کی جبیں پر، جب داغ لگے حضرت عیسیٰ کی جبیں پر، ٹھہرانا شرافت کا تصور بھی کہیں پر، ہر ظلم کی آواز گئی عرش بری پر، پھر کیا ہوا اللہ نے محمد کو بھیجا ہے زمیں پر، کہاں بھیجا کم ظرف معاشرے میں، احسان فراموش معاشرے میں، بے ادب معاشرے میں، بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے معاشرے میں، بہن سے قرآن سن کے تلوار نکال لینے والے معاشرے میں، عرب کے بدو معاشرے میں، عورت کی عزت نہ کرنے والے معاشرے میں، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اصلاح کے لیے، خود سوچ وہ کیسا اتارا ہے خدا نے، خود سوچ وہ کیسا اتارا ہے خدا نے، ان جیسوں میں ان جیسا اتارا ہے خدا نے، وہ نور بدن پے کرے اوصاف الہی، وہ نور بدن پے کرے اوصاف الہی، اس ایک نے دی ایک کے ہونے کی گواہی، بت خانوں میں بھی تھی اس کے تکلم سے تباہی، توحید سے پھر اس نے مانگ لیا سپاہی، کرار ہے جرار ہے ناصر ہے ولی ہے، کرار ہے جرار ہے ناصر ہے ولی ہے، چھوٹا ہے محمد سے زمانے سے علی ہے۔ اب دو ہو گئے، لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، دشمنی شروع کیسے ہوئی؟ سرکار نے کردار سے مشرک کو بھگایا، کرار نے تلوار سے کافر کو مٹایا، دو ہو گئے مشرک اور کافر، اس کی گھر کی یعنی کافر اور مشرک، سرکار نے کردار سے مشرک کو بھگایا، کرار نے تلوار سے کافر کو مٹایا، دونوں کی محبت نے منافق کو جلایا۔ اب تین ہو گئے، مشرک، کافر اور منافق۔ اس پہ سچ ہمیں تاریخ کو پڑھ کر سمجھ آیا، جس کی رگوں میں ان تینوں کا لہو ہے، جس کی رگوں میں ان تینوں کا لہو ہے، وہ آج بھی اولاد محمد کا عدو ہے۔ قریب آ گئی میں اپنی منزل کے، اس عرض کے سینے میں اکڑتے ہیں کئی لوگ، دنیا میں ہی دنیا سے جھگڑتے ہیں کئی لوگ،
बिगड़े हुए लोगों से बिगड़ते हैं कई लोग, हिम्मत हो तो जिंदों से ही लड़ते हैं कई लोग, हिम्मत हो तो जिंदों से ही लड़ते हैं कई लोग। हाँ आज भी ये देती है तारीख दुहाई, हाँ आज भी ये देती है तारीख दुहाई, बुज़दिल ही किया करते हैं कब्रों से लड़ाई। पत्थरों ने दुकान खोल ली है, आईनों का जुलूस गुजरेगा। 14 से अरब बरसरे पेकार हैं अब तक, अब तो खैर इनका सब ज़ाहिर हो गया है, सब नकाबें अरबों की उतर गई हैं। 14 से अरब बरसरे पेकार हैं अब तक, कम ज़र्फ है कज फहम है ख्वार हैं अब तक। 14 से अरब बरसरे पेकार है अब तक, कम ज़र्फ हैं कुछ फहम है ख्वार हैं अब तक। मुस्लिम हैं पर इस्लाम से बेजार है अब तक, मुस्लिम है पर इस्लाम से बेजार है अब तक। मासूम कबीले के गुनाहगार हैं अब तक, क्यों दुश्मनी क्यों है, कब्रें क्यों गिरा रहे हैं। कुछ इनकी विलायत का नुकसान भी उन्हें है, कुछ इनकी विलायत का नुकसान भी उन्हें है, कुछ झूठे खुदाओं का अरमान भी उन्हें है। शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना, शाहाने अरब ये भूलना ये बात कभी ना, ये तेल की दौलत ये ज़मीनों का दफीना। शाहाने अरब भूलना ये बात कभी ना, ये तेल की दौलत ये ज़मीनों का दफीना। ये नाम ये मयार ये मक्का ये मदीना, सब है मेरे सरकार के कदमों का पसीना। जाओ ये पैगाम मेरा ज़माने को बता दो, ये सब है मेरे सरकार के कदमों का पसीना। है नूर मदीने में पैगंबर की वजह से, है नूर मदीने में पैगंबर की वजह से, काबे का शरफ है मेरे हैदर की वजह से। है नाहा नाज हमें है कि हमारे हैं मोहम्मद, न तुम हो नबी के न तुम्हारे हैं मोहम्मद। इस अर्ज पे खालक ने उतारे हैं मोहम्मद, इन कब्रों में सोए हुए सारे हैं मोहम्मद। ओ अरब सुल्तानों माजी भी बना है कभी हालात बने हैं, इन कब्रों के सदके में तुम्हारे महल्लात बने हैं। आज 1400 साल के बाद बहस करते हो कब्रें होनी चाहिए कि नहीं, कुबे होने चाहिए या नहीं, मज़ारात होनी चाहिए या नहीं, दरबार होने चाहिए या नहीं। कुरान भी रखते हैं, अलम भी रखते हैं शियों के यहाँ, इनसे मुतबर्रक चीज़ें कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। ये कुरान में ना अलम में, दोनों एक जैसी मुतबर्रक मोहतरम और साहिब फजीलत चीज़ें हैं दोनों हमारे यहाँ। ये कागज़ का कुरान है, वो कपड़े का कुरान है। फैसला करके जा रही हूँ, ए अरब के तेलियों बात सुनो मेरी, आओ तुम आप करो अपनी मदद खोद के देखो, आओ तुम आप करो अपनी मदद खोद के देखो। इस अम्र अदावत की भी हद खोद के देखो, या अपनी कोई मरकद बद खोद के देखो, या मेरे वलियों की लहद खोद के देखो। झगड़ा खत्म करो, ये पैगाम मेरा जमाने को सुना दो, ये पैगाम मेरा जमाने को सुना दो, जो पूरे मिले इनकी मज़ारात बना दो। बस अजीज़ाने मोहतरम, मुझे सिर्फ 2 जुमले बारगाह में मसाइब के अदा करने हैं। वो बीबी जो उम्मत से खाइफ गई थी, उसकी नाराज़गी इस जुमले से ज़ाहिर होती है, जो आज भी तारीख के सीने पे ये जुमला, सीने में ये जुमला तहरीर है मेरी शहज़ादी का। बीबी ने बड़ी हसरत से, बड़े रंजीदा दिल से फरमाया था, या अली, जिन्होंने मुझे सताया है उनको मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाइएगा। इसीलिए मोमिनीन मोहतरम, मेरे मौला ने 40 मकामात पे कब्र के निशान बनाए, कब्र भी पोशीदा कर दी इस शहजादी की। दुआ करो इस शहजादी का पाक लाल जल्द से जल्द तशरीफ लाए,
جب شہنشاہ معظم تشریف لائیں گے تو ان کی عدالت میں جو سب سے پہلا مقدمہ ہوگا وہ اسی شہزادی کا ہوگا۔ دعا ہے فوراً سے پہلے آقا تشریف لائیں، اپنی دادی پر ہونے والے ہر ظلم کا آ کر انتقام لے۔ میں نے جو کچھ کتابوں میں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی کہ میری شہزادی جب بھی بابا کے سامنے آئیں میرے رسول کھڑے ہو گئے۔ چاہے میں نے تو روایات میں یہی دیکھا ہے، جب بھی معظمہ تشریف لائیں، جب بھی بی بی جان تشریف لائیں میرے رسول کھڑے ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ 1 سال کی سیدہ آئیں تو کھڑے ہو گئے، 2 سال کی آئیں تو کھڑے ہو گئے، 5 سال کی آئیں تو کھڑے ہو گئے۔ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، سیدہ معظمہ دروازے کے سامنے سے گزری، رسول نے منبر چھوڑ دی، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، سر پہ بوسہ دیا، وَأَسْنَدَهَا مَسْنَدَهُ، اپنی مسند پہ بٹھایا۔ اپنی مسند پہ، اپنی جگہ پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب تک بی بی بیٹھی رہیں رسول کھڑے رہے۔ معظمہ نے پوچھا بابا کوئی بیٹیوں کی تعظیم بھی ایسے کرتا ہے؟ رسول نے فرمایا میں امت کو سکھا رہا ہوں، کبھی یہ آ جائے تو اسے زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادت نہیں ہے۔ میں ایک بات کرتی جا رہی ہوں، میں ایک بات کر کے آپ کے گوشے گزار جا رہی ہوں۔ میدان محشر لگا ہوگا محترم سامعین، ساری خدائی جمع ہوگی، 1.25 لاکھ نبی بھی موجود ہوں گے، کائنات کے رسول بھی ہوں گے، تمام اولیاء بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، ائمہ بھی ہوں گے۔ یا ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوگی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز بنت رسول اللہ، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ منادی ندا کرتا ہوا کائنات کے رسول کے سامنے آئے گا، رسول پوچھیں گے اے منادی میں بھی اپنی آنکھیں بند کروں، میری تو بیٹی ہے؟ منادی کہے گا اے اللہ کے رسول آپ بھی آنکھیں آج بند کر لیجئے، کیونکہ جس رنگ میں آپ کی بیٹی آ رہی ہے اسے دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ محترم سامعین، حالت کیا ہوگی میری شہزادی کی؟ ایک ہاتھ میں 5 سال کی معصومہ کا ہاتھ ہوگا، مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر ہوگا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت کچھ چھوڑتی آ رہی ہوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا جو رسول ساری زندگی تعظیم کے لیے اٹھے ہوں گے وہ میدان محشر میں نہیں اٹھیں گے؟ اہل درد سے سوال ہے میرا، ضرور اٹھیں گے۔ رسول اٹھیں گے جب تو کیا 1.25 لاکھ نبی بیٹھے رہیں گے؟ وہ نہیں اٹھیں گے۔ جب 1.25 لاکھ نبی اٹھیں گے تو ان کی امتیں ضرور اٹھیں گی۔ ماتم اس بات پہ کرتے ہیں کہ جس کی تعظیم کے لیے ساری خدائی میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی، وہ بابا کے جانے کے بعد کافی دیر بابے کی منبر کے سامنے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہے بیٹھ جا، کافی دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ آواز میں کہا چچا سلمان یہ جو منبر پہ بیٹھا ہے اس سے کہہ دو رسول کی بیٹی اپنا حق لینے آئی ہے۔ اس نے کہا کوئی ثبوت؟ بی بی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر دی۔ کافی دیر تک وہ سند دربار میں گھومتی رہی، پہچانو یہ دستخط محمد کے ہیں یا نہیں۔
کافی دیر کے بعد سب نے کہا یہ تحریر بھی محمد کی ہے، یہ دستخط بھی محمد کے ہیں۔ ملعون تخت سے اٹھا، دروازے کے قریب آیا، کہا کوئی گواہ ہے؟ گواہی کا نام آیا۔ اہل درد سے گزارش کر رہی ہوں، خدا نہ کرے کسی کی ماں کو کبھی جھٹلایا جائے۔ گواہی کا نام آیا، چھوٹے چھوٹے حسن حسین مولا آگے بڑھے، اپنے چھوٹے چھوٹے اماموں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا ظالم حق دے یا نہ دے پر ہماری ماں کو نہ جھٹلا۔ پھر میرے مولا علی نے گواہی دی، اس نے انکار کیا۔ میں کہتی ہوں جن کی گواہی مباہلے میں توحید کو بچاتی ہے ان کی گواہی کلمہ گو قبول نہیں کر رہے۔ پھر اس نے تحریر کے پرزے پرزے کر دیے، بس تحریر کے پرزے ہونے تھے یا میری شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی، فرمایا بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی ہے۔ یہ وہ مظلومہ ہے، ساری زندگی اس مظلومہ کے مصائب کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانے دربار میں کیا ہوا تھا، میری آقا زادی دربار میں گر گئی اور سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ بی بی کو اپنے حق کا دکھ نہیں تھا۔ میں اشارہ کر کے گزر رہی ہوں، اصل روایت میں نہیں پڑھ سکتی، صرف میں نہیں، کائنات میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس ملعون نے ایسے انداز میں رسول کی بیٹی کو مخاطب کیا تھا، اگر یہ حجاب توحید نہ ہوتی تو یہ مر جاتی۔ بس دربار سے واپس گھر آئی، صحن میں کھڑی تھی چھوٹی بطول، میری شام والی مخدومہ۔ جیسے ہی اماں کو دیکھا، پوچھا اماں دربار میں کیا ہوا جو تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی؟ بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹی میں دربار میں اپنے امیر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ آئی ہوں، میں اپنے مظلوم بیٹے کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھ آئی ہوں، تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھ آئی ہوں۔ یہ کائنات میں پہلی مثال ہے، 18 سال کے سن میں کمر جھک جائے، سر کے بال سفید ہو جائیں۔ بس زاداران محترم دعا کیجئے کہ اس پاک شہزادی کے منتقم جلد از جلد تشریف لائیں، جو اپنی دادی کے گھر میں جو مقتل بپا ہوئی ہے اس کا انتقام لیں۔ دعا کیجئے کہ وہ اپنی دادی پر ہونے والے ہر ظلم کا انتقام لے۔ دعا کیجئے پروردگار عالم سب مل کے دعا کریں، دست دعا بلند کریں کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت کا قیام جلد ہو، اس دنیا میں حق کا سورج جلد قائم ہو، پاک گھر آباد و شاد ہو اور مومنین کو یہ دن دیکھنا جلد نصیب ہو۔ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت اور خدمت کا اعزاز حاصل ہو۔ میرے اللہ حق آ جائے، باطل مٹ جائے، باطل زائل ہو جائے، دوست عزت پائیں، دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں۔ میرے اللہ ملکہ تطہیر کے گلشن تطہیر میں ابدی خوشیاں فروکش فرما۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، پائے تو ابدی مسرت پورا ہو ہر مدعا، یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ پھولوں سے گودی بھری رہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔